آپ کے ہم اثر بزرگ جن کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ان میں احمد شاہ صاحب ہیں رنیکے میں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق تھا۔ ٹھیک۔ شاہ سلیمان قادری پھلواروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے صحبت کے شیخ تھے۔ اچھا۔ حضرت خواجہ غلام حسین دکن حیدرآبادی وہ بھی آپ کے صحبت کے شیخ تھے، اور وہ آپ کے پاس اکثر رانیہ میں آیا کرتے تھے، ٹھیک۔ اور انہوں نے کافی سارے آپ کو ملفوظات اپنے اور کتابیں بھی جو ہے وہ قلمی طور پر جو ہے وہ عطا کیں۔ ٹھیک۔ تو جب وہ آتے تھے تو اتنا تھا کہ لوگ جو ایک دفعہ داتا صاحب کے عرس پر تشریف لائے، لوگ آ رہے تھے تو آپ بھی آ گئے، تو آپ ان کو کہنے لگے کہ تم وہاں کیا کرو گے جا کر، یہ ان کے پاس بیٹھو، تمہارے کئی مرتبے جو ہیں وہ کھل جائیں گے، اچھا۔ تمہیں کئی درجے حاصل ہو جائیں گے، یہ تو چاہیں گے تو داتا صاحب سے مل بھی لیں گے، ان سے بات بھی کر لیں گے، تم جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ان کے پاس جو ہے وہ آیا کرو، یہ انہوں نے مجھے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کرم الائی کانواں والی سرکار جو گجرات میں، وہ یہاں گاؤں ایک وہاں وہ اکثر رہا کرتے تھے، حالت جذب میں رہتے تھے، لیکن حضرت صاحب کے ساتھ بہت جو ہے وہ پیار تھا اور ادب کی حد تک۔ ایک دفعہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی مشرق کو منہ کر لیتے ہیں، کبھی مغرب کو، کبھی دائیں کبھی بائیں، تو لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا منہ ان کی طرف ہو، میری پشت ان کی طرف جو ہے وہ نہ ہو، اس قدر یعنی کہ وہ ادب اور احترام کا رشتہ تھا آپ کے ساتھ۔ اس طرح اور بھی بزرگوں کے ساتھ سید صابر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق ایک ہی بات میں عرض کر چاہوں گا کہ آپ صاحب کشف تھے اور کشف قلوب ان کو بہت حاصل تھا۔ ہمارے دوست ایک کاموں کی سے تشریف لائے ملنے کے لیے، تو پان کی دکان تھی وہاں مسجد منڈی والی کے نیچے، وہاں سے پان لیا، وہ کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، تو جب راستے میں لائن پڑتی ہے کراس کر کے تمہارے پاس پہنچنا پڑتا، وہاں پہنچے تو کہنے لگا میں سید صابر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پان لے لوں، پھر واپس مڑا گیا، واپس پان لیا، لا کر آ کے میز پر رکھا، تو آپ نے کہا حاجی جی میرا خیال پھر آپ کو لائن پر آ کر آیا تھا نا، اتنا جو ہے وہ فرما دیا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر دی تھی جو آپ کی زبان سے نکلتا تھا، اللہ کریم پورا۔ کرما والے آپ جو تھے سعید صاحب، ان کی آپ نے بات کی، ایک بہت تاریخی واقعہ آپ کو سناؤں۔ جی ماشاءاللہ۔ یہ جو تھے نا نوابزادہ غضنفر گل MNA گجرات والے، ان کے دادا بڑے نواب صاحب جو تھے وہ کرما والی سرکار کے کلاس فیلو تھے اسکول میں، انہوں نے بھی کوئی 7-8 جماعتیں پڑھی تھی کرما والوں نے اسکول میں، تو دوستی بہت تھی۔ یہ جو تھے یہ اعزازی مجسٹریٹ تھے بڑے نواب صاحب، وہ بگی پہ جانا اور پرانی طرز کے وہ لمبے بوٹ پہنتے تھے، وہ وردی خاص قسم کی ہوتی تھی۔ وہ دوپہر جون جولائی کی گرمی میں عدالت سے واپس آئے، آگے دیکھا کہ سائیں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور سائیں صاحب نے ان کو کہنا کہ چل بھائی ہل چلا۔ وہ بیل، اب وہ نواب اتنے بڑے، اور وہ بیل وہاں پہ انہوں نے وہ بیل دو ان کے وہ گلے میں جو ڈالتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جب بیل ہل چلانے کے لیے کاٹھی یا کو جو بھی اس کو کہتے ہیں، ہاں تو ہم بھی ذمہ داروں کی اولاد وہ بھول گئے بات، وہ ڈالی اور وہ ہل چلانا شروع کر دیا۔ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، سائیں صاحب کہتے ہیں اور چلا اور چلا۔ اب وہ کوئی 1 کنال زمین یا جتنی بھی وہ کرتے تھے وہ چلا کے اسی وردی میں ہی وہ واپس آ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نواب صاحب کیا کر رہے ہیں۔ واپس آتے تو ان کے پاس ایک کال ہوتا تھا سلور کا بڑا، اس میں انہوں نے کیا کرنا کہ اپنی جھولی سے نکال لیں وہ جو تھے یہ جو ستو اور پانی سمپل، ان کا وہاں کنواں شاید اب بھی ہوگا، وہ کنویں سے پانی لینا، لے کے ہاتھ سے اس کو گھول دینا، کہنا پی جا۔ انہوں نے بھی پی لینا نواب صاحب۔ لوگوں نے پوچھا جی پھکے ستو اور پانی لے کے اور ہاتھ ان کے وہ دھوئے نہیں ہوئے جس طرح مجذوبی حالت تھی، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا شیریں شہد سے زیادہ ہوتا ہے جو مجھے پلاتے ہیں، اور جب میں پی لیتا ہوں مجھے کھانے کی بھی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ اس درجے کے بزرگ تھے کانواں والی سرکار جو تھے۔ تو یہ حضرت صاحب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، تو بہت جو ہے وہ پیار کرتے تھے۔ ہاں، تو حضرت سید صابر حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 1992 میں آپ کا وصال ہوا، اور حضرت صاحب کا وصال ہوا 1957 میں۔ ہاں جی، آپ نے عرس کے موقع پر، یہ اسی 10 محرم کو عرس ہوتا تھا، عرس کے موقع پر امام عالی مقام کے آخری عرس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید چند دن بعد آپ کو پھر آنا پڑے۔ اللہ، اپنی وصال کی خبر دے دی۔ 22 محرم کو آپ کا پھر وصال ہوا۔
12 دن بعد پھر جو ہے سب لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑا۔ پھر آپ نے ایک اور ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے عرس پاک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں دور دراز سے لوگ آئے ہیں، کوئی تویز لینے کی غرض سے، کوئی مجھے زیارت کرنے کی غرض سے، کوئی قوالی کے لیے سب، لیکن میرا وعدہ ہے کہ کل قیامت کے دن ان سب لوگوں کو بخشواؤں گا جنہوں نے بھی میرے امام پاک کے عرس میں جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ واہ سبحان۔ اچھا جی، یہ اولیاء کرام میں آپ کی طرف آ رہا ہوں غلام محی الدین صاحب، جی جی، کہ اولیاء نے اکثر اپنے وصال کی خبریں پہلے ہی دے دی۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ حضرت سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری کرما والا شیخ گنج کرم، تو آپ بھی کافی دن پہلے سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیلیو کوئی بندہ اللہ دا اگر دنیا تو جائے تے او دے جنازے چ 1.5-2 لاکھ بندہ ہوئے تے رمضان شریف بھی ہوئے تے 27ویں بھی ہوئے تے پھر اللہ تعالیٰ نو بخش دے گا کہ نہیں؟ تو یہ اس بارگاہ میں تو پھر وہی کیفیت ہوئی اور وہی جیسے 27 رمضان اور اس خاندان کو بھی نسبت ہے نا ان سے۔ جی جی، کیوں نہیں، یعنی ان کے نواسے ہی لگے سید جو نبیل الرحمان، جی سید نبیل الرحمان کے صاحبزادے کے آگے، جی جی ان کے نواسے لگے سید ڈاکٹر سید جمیل الرحمان شاہ صاحب، آپ کا عقد انہی کی بیٹی حضرت بابا سید محمد علی شاہ صاحب البخاری۔ اچھا، بابا محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ان کے بابا سرکار سید محمد علی شاہ صاحب، ان کے جو ہے وہ نواسے ہیں نا جی نبیل صاحب۔ یہ نسبت بھی ہے بڑی ماشاءاللہ، کوئی شک نہیں۔ سلسلہ الذہب چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے اسے جان جاؤ گے۔ ہاں جی، تو اولیاء کرام جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اطلاع کر دیتے ہیں۔ جی بالکل اسی طرح ہی ہے جی، اللہ تعالیٰ القاء فرما دیتا ہے ان کے قلب پہ، اور پھر اس بارگاہ رب العزت میں۔ یہی جو حضرت سید محمد احمد شاہ صاحب تھے، یہ بڑے قریبی تھے اور وہ بھی ایک مجذوب ٹائپ آدمی تھے اس انداز کے، ہوش مند مجذوب، میاں خلیل شرکپوری تھے اپنے دور کے۔ تو خواجہ محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ بڑا مطلب استقبال کرتے تھے، پانی چھڑکاتے تھے جب آپ آتے تھے، تو ان کے پاس اگر کوئی آ جاتا، ایک مرتبہ ایک بی بی آئی کہ دعا کریں میں اولاد نرینہ سے محروم ہوں، کرم نوازی فرمائیں، تو اس وقت آپ تشریف لائے خواجہ محمد شفیع، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خواجہ صاحب آئے ہیں نا، ان سے دعا کروائیں، اچھا مجھ سے نہ کروائیں۔ تو آپ نے کھانے کے لیے لقمہ توڑا تو کہا کہ آپ نا انہیں عطا فرما دیں۔ ٹھیک، ایک لقمہ آپ نے انہیں عطا کر دیا، تو فرمایا کہ بی بی اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ وہ سال بعد آئی جب بیٹا ہوا تو تحائف وغیرہ لے کے، تو فرمایا یہ میرا حق نہیں بنتا، یہ جس کی دعا سے ہوئے اسی کو پیش کیا جائے۔ وہ کیا سکھ جو سکھ کا وہ بیٹا پھر مسلمان ہوا؟ جی جی، وہ روڈا سنگھ تھا، روڈا سنگھ اس کا نام تھا۔ اچھا، سکھوں کے نام پہلے ایسے ہی ہوتے تھے؟ ایسے ہی ہوتے تھے۔ تو وہ روڈا سنگھ کا بھی اسی طرح اس کا بیٹا اس سے کوئی غلطی سے قتل ہو گیا، تو وہ دونوں میاں بیوی آپ کی بارگاہ میں آئے کہ حضور مہربانی فرمائیں، آپ خاموش رہے۔ تو کئی دن گزر گئے، وہ جیل میں تھا، تو ایک دن آپ بڑے فرحت و انبساط کی کیفیت میں تھے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب تم جاؤ اور اکیلے جانا جج کے پاس، اور رستے میں جاتے ہوئے 2 عدد گائے ان کو آزاد کرواتے جانا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ جا رہے تھے تو کسائی 2 گائے ان کو ذبح کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، پیسے لے لو، پیسے دیے، کفارہ ادا کر دیا۔ جج کے پاس گئے جب، اور اسے جا کے جج صاحب نے کہا کہ آگے ہو روڈا سنگھ؟ جی۔ تو کہا ٹھیک ہے میں تمہارا فیصلہ لکھنے لگا ہوں۔ تو جب وہ قلم اٹھا کے لکھنے لگے تو اوپر لکھا ہوا تھا ورق پہ پہلے ہی کہ بری ہے، دوسرا ورق دیکھا تو اس پہ بھی بری ہے، تیسرا اس پہ بھی بری ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ کا فیصلہ تو کسی اور نے کر دیا ہے، کس سے دعا کرا کے آئے ہو؟ تو کہا جی میں خواجہ محمد شفیع صاحب آپ سے دعا کروا کے آیا ہوں، ہمارے دیہات میں ہیں۔ تو کہا پھر جاؤ انہیں جا کے مبارک دو، اس کیس کا فیصلہ انہوں نے فرما دیا ہے۔ یہ روحانی تصرفات ہیں اللہ والے ان کے ہاں، اور وہ بڑے خوش ہوئے، اور وہ نوجوان جب جیل سے نکلا کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ان صوفیہ کا اصل مشن یہ ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ کرامت بھی اصلی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں، ان کا یہ نہیں تھا کہ اپنی پبلسٹی کے لیے کرتے تھے، مقصد یہی ہوتا تھا۔ اور بھی بہت سارے سکھ آپ نے مسلمان کیے، اسی طرح حضرت خواجہ اسماعیل صاحب آپ کا جو تذکرہ ہوا تھا پیر سید اسماعیل شاہ صاحب البخاری، تو آپ نے تو ایک ہندو رکھا ہوا تھا اپنے دربار پہ کہ جو ہندو آئے نا وہ اندر سے مسلمان ہی تھا،
تو فرمایا بھئی تم نے کھانا اس کے پاس کھانا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھاتے تھے، تو فرماتے تھے اس کے پاس کھاؤ۔ ان کے پاس وہ کھانا کھاتے تھے، اس لنگر کی تاثیر یہ ہوتی تھی کہ کھانا کھا کے نماز آپ کے پیچھے آ کے پڑھتے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی شکریہ پیر جی، آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔